الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى في كلامه العظيم: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الہدیٰ قدوۃ الصلحاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. احباب گرامی قدر، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہوتا ہے اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے. ایسا شخص جو ہے اس کے اندر بڑی طمانینت ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا آرام ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور دنیا کی طلب، ہوس، لالچ، طمع، پریشانی، بے آرامی، بے سکونی، ان ساری چیزوں سے وہ کوسوں دور ہوتا ہے. اور اس کی وجہ اور اس کا سبب صرف اور صرف اس کا ایک شوق ہوتا ہے. جیسے ہی وہ شوق اسے لگ جاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول بھی ہو گیا ہے، اور اب اپنے اس شوق کی وجہ سے اس کے قدم دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس نے اپنی ایک منزل متعین کر لی ہے اور اپنی منزل کی طرف وہ بڑھ رہا ہے. اس کے سامنے اپنی وہی منزل ہے، نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ وہ بائیں دیکھتا ہے، نہ دنیا کی باتیں اسے بے آرام کرتی ہیں، نہ دنیا کے دکھ جو ہے اسے پریشان کرتے ہیں، نہ ڈپریشن کا وہ شکار ہوتا ہے، نہ ہی اسے کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نہ ہی بیماری، تکلیف، تنگی، مصیبت اور پریشانی سے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. میری بڑی کوشش تھی کہ میں آپ کے سامنے کسی جمعے کے اندر دکھوں کا علاج اس عنوان پہ آپ سے کچھ گزارشات کروں. میں نے بہت ساری باتیں دیکھی، بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی احادیث میری نظروں کے سامنے گزری کہ دکھوں کا یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، استغفار ہے، اذکار ہے، نماز ہے، صدقات و خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، بہت ساری باتیں. لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری باتوں کا کوئی نہ کوئی خلاصہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھوں. مجھ طالب علم کے ناقص علم میں جو بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی شوق ہے، ایک ہی بات ہے. جب بندے کو یہ شوق لگ جائے تو اس کے سارے دکھ اس سے دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کا وہ شکار نہیں ہوتا. جس بندے کو یہ شوق لگ جائے وہ کبھی خودکشی نہیں کرتا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. وہ شوق کیا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن سنیے. پارہ نمبر 11 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے میں جنت کا سودا کر دیا ہے.
یہ جو جنت کا شوق ہے، جو طلب جنت ہے، یہ جو جنت کی لگن ہے، یہ جو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، جس کو یہ رنگ لگ جاتا ہے، جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے کہ وہ میری کھوئی ہوئی منزل، وہ میرا کھویا ہوا مقام، وہ میرا مجھ سے گم ہوا گھر، میں نے وہ واپس لینا ہے، میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنی ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ اب اسے جنت جنت جنت، ہر طرف اسے جنت ہی نظر آتی ہے، اسے جنت کے علاوہ اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اور کوئی پریشانی، وہ پریشانی کو پریشانی سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے وہ بیماری اور تکلیف جو ہے نا، اس سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ اس لیے محبت ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، میں اپنی اس منزل کے قریب پہنچ رہا ہوں، چنانچہ سارے دکھ، ساری پریشانیاں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ نہ سمجھ آئے، نہ پتہ چلے، تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث بطور نمونہ آپ کے سامنے میں رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ پہننے کے لیے پاس قمیص اور پوشاک نہیں ہے، ایک تہبند باندھا ہوا ہے، ایک کھجور کی چٹائی ہے، اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہے، حجرہ مبارک کے اندر ایک طرف تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں مٹھی بھر، اور ساتھ درختوں کے کچھ پتے پڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا نا منظر، تو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو روتے دیکھا، آپ نے فرمایا ما یبکی کا یا ابن الخطاب، ابن خطاب کیوں روتا ہے، عمر کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ دنیا کے بادشاہ، وہ کیسر و کسرا، وہ تو عیاشیوں میں ہوں، ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہوں، وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہوں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حالت دیکھ کے رویا ہوں، آپ کی کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان موجود ہے، آپ کے جسم پہ نشان موجود ہے، یا رسول اللہ یہ ایک مٹھی بھر جو، یہ کھانے کے لیے درختوں کے پتے، مجھے اس بات میں رلا دیا ہے۔ میرے نبی کا شوق جنت اور طلب جنت دیکھیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اما ترضون ان تکون لنا الآخرہ ولہم الدنیا، عمر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا رکھی ہے اور ہمارے لیے جنت رکھی ہے؟ یہ جو شوق جنت ہے نا، یہ جو طلب جنت ہے نا، یہ ہر قسم کی ہوس کو ختم کرے گا، یہ لالچ کو ختم کرے گا، یہ تیری اور میری منزل کو متعین کرے گا، یہ ہمیں بتلائے گا کہ دنیا کی پریشانی تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، دنیا کا دکھ تو دکھ ہے ہی نہیں، اور دنیا کی مصیبت تو مصیبت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بے شمار واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بس 2 3 4 باتیں گنتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا قصہ غالباً پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس انداز سے آخرت کے طلبگار تھے، اور کیسے وہ اپنی دنیا کو آخرت پر قربان کر دینے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ بدر کا موقع ہے، بدر کا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، قوموا الی الجنہ عرضھا کعرض السماء والارض، جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر میں نے پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے نوجوان، ان کا نام ہے عمیر، سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، واقعی جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں عمیر، واقعی جنت کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ حضرت عمیر نے جب یہ سنا نا تو بے ساختہ کہنے لگے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حدیث کے الفاظ کہتے ہیں واہ واہ واہ۔ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کس بات پہ واہ واہ کر رہا ہے؟ عمیر نے کہا یا رسول اللہ، میں واہ واہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بھی تو اسی جنت کی امید رکھی ہوئی ہے، میں بھی تو اسی کے لیے نکلا ہوں،
مجھے بھی تو یقین ہے کہ میں نے وہیں پہ پہنچنا ہے، اس لیے میں اس جنت کی چوڑائی سن کے خوش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تجھے اس جنت کا مالک بھی بنائے گا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی نا، میدان جو ہے وہ سج رہا ہے اور ہاتھوں میں کچھ کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، جلدی سے کھجوریں کھانی شروع کر دی، 1 یا 2 کھجوریں ہی کھائی۔ ذہن میں بات آئی کہ عمیر یہ کھجوریں کھاتے ہوئے تو جنت سے لیٹ نہ ہو گئے، تو جنت سے دور نہ رہ جائے، یہ کھجوریں تیری جنت میں رکاوٹ نہ بن جائے، میں اتنا لمحہ جو ہے وہ بھی جنت میں جانے سے تاخیر کا شکار نہیں ہو سکتا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب یہ کھجوریں جنت کے اندر ہی جا کے کھائیں گے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، رب کی جنتوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہے، ان سے ملاقات کیجیے، یہ حضرت عمر ہے۔ اور عمر جو تھے نا، ایک تو عمر بن العاص ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں، یہ ایک اور ہے۔ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ ہے بنو سلمہ، یہ بنو سلمہ قبیلے کے سردار تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے حدیث میں پڑھا، راوی بیان کرتا ہے کان لہ بنون اربع کالاسد، اس کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کالاسد، شیر کی طرح تھے، بڑے گبرو جوان، بڑا قد بلند، بڑی قوت اور طاقت والے، اور یہ چاروں ہی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے، بالخصوص میدانوں میں، جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ، آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کے جانثار، آپ کے سپاہی، ظاہر نصیب اس بات پہ کہ جس کے 4 گبرو جوان ہو اور وہ چاروں کے چاروں رسول اللہ کے محافظ ہو، اللہ کے سپاہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہو۔ بدر کا وقت آیا، اب اتفاق دیکھیے، بیٹے ایسے گبرو جوان اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے، لنگڑا کے چلا کرتے تھے اور لنگڑاتے بھی بہت زیادہ تھے، مزوری بھی زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو جا رہے ہیں، ابا جی آپ گھر رہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیری مزوری تو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی ہے، تجھے تو اللہ نے خود رخصتیں دے دی ہے، چنانچہ بدر سے معروف رہ گئے۔ احد کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر آ گئے، یا رسول اللہ بدر کے وقت نہ مجھے آپ نے جانے دیا نہ میرے بیٹوں نے جانے دیا، آج پھر میرے بیٹے مجھے روک رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر کو بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی رب کی جنتوں کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کے بیٹوں کو بلایا اور کہا اپنے باپ پہ زبردستی نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا، باپ ہے تمہارا، لنگڑا ہے تو پھر کیا ہے، باپ جو ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابی میدان احد پہ چلے جاتے ہیں، افراتفری پیدا ہو گئی میدان کے اندر، دشمن نے پلٹ کے حملہ کیا اور شہداء کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس سے گزرے نا تو میرے محبوب نے کیا فرمایا، یہ جو جنت کا شوق تھا، یہ جو جنت کی طلب تھی اس بندے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے عمر کی ٹانگوں کی لنگڑاہٹ کو ختم کر دیا ہے اور وہ رب کی جنتوں کی طرف چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور یہ دنیا کیا ہے، دنیا کا مال کیا ہے، دنیا کا متاع کیا ہے، یہ اولاد کیا ہے، یہ رشتہ داری کیا ہے، یہ بیماری کیا ہے، یہ تکلیف کیا ہے، یہ غم کیا ہے، یہ مصیبت کیا ہے، جس کو جنت کا غم لگ جائے، جس کو جنت کی لگن ہو، جس کو جنت کا شوق ہو، اور جو اپنی کھوئی ہوئی منزل میں پہنچنا چاہتا ہو، وہ سارا کچھ پھر جو ہے وہ چھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اپنا ایمان چیک کیجئے، میں اپنا ایمان دیکھتا ہوں، واللہ وہ صحابہ کا کردار تھا
جنہوں نے جنت کے لیے ان کھجوروں کو پھینک دیا تھا اور ہم جنت کو بھول کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ صحابہ کا ایمان تھا جن کے ناموس کی، جن کی حرمت کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے کردار کو دیکھیے، یہ وہ ہے کہ جن کی لنگڑاہٹ جو ہے وہ انہیں میدان قتال سے باز نہ رکھ سکی، اور تیری اور میری جوانی، تیری اور میری قوت اور طاقت، تیری اور میری صحت اور تندرستی ہمیں فجر کے وقت بستر سے اٹھا کے مسجد میں نہ لا سکے، اور پھر میں صحابہ کا پاسبان کروں، پھر میں ان کی حرمت پہ بات کروں۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ کے اس فرمان کو سنو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اور تاجروں، تجارت کرنے والوں اور دکانداری کرنے والوں، یہ رب نے دکان سجائی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ نے لفظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ نازل کیے تو کیا نازل کیے؟ کہا میں نے خرید لیا ہے، مومنوں کی جانوں کو میں نے خرید لیا ہے، میں نے ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اشترا، میں نے خرید لیا ہے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں نے انہیں جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تجھے تیرا مال پیارا ہو، تجھے تیری جان پیاری ہو، تجھے تیری صحت اور تندرستی پیاری ہو، تجھے دنیا کے ساتھ محبت ہو، تو سوچ، پھر لمحہ فکریہ ہے تیرے لیے کہ تیری جنت کی محبت کہاں گئی؟ وہ رب کے ساتھ کیا ہوا سودا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہوئی تجارت، وہ کہاں کھو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہے، سنن نسائی کے اندر میں نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے دیہاتی، جناب شداد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک سیدھا سادہ بدو اعرابی دیہاتی بندہ آیا، اور آ کے نا اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نا کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، دائیں بائیں دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہاں کے حالات دیکھے، معاشرہ دیکھا، ماحول دیکھا، اور دیکھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ واپس جانے کو دل نہیں چاہتا، اب تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، میری ہجرت پکی ہو گئی، اب میں نے واپس نہیں جانا۔ میں یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو پکے نمازی ہیں، ان بھائیوں سے، اور میرے بھائیوں، مسجدوں کا ماحول ایسا بناؤ کہ جو نیا آنے والا ہے وہ تمہیں چھوڑ کے جا نہ سکے، ایسا ماحول بناؤ۔ آپ سے نا وہ تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے غالباً، میں ادھر لاہور میں جوہر ٹاؤن کی طرف شاید کوئی مسجد تھی، مجھے ایگزیکٹ ایڈریس کا نہیں پتا، وہ مجھے لے کے گئے درس قرآن کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، تاک رات کا پروگرام تھا، اور رات تقریباً 2 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میرا درس، میں وہاں درس دینے گیا، میں نے جا کے وہاں دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے، ذہن میں یہی تھا تاک راتوں میں جو ہوتا ہے کہ بس کچھ بزرگ ہوتے ہیں، کچھ شوقین نوجوان ہوتے ہیں تاک راتوں کے، میں نے سوچا بھائی 2-3 صفحے ہوں گے، کوئی 40-50 بندے ہوں گے، بڑی ساری مسجد ہے، ساری بڑی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی بڑا بہترین کھانے پینے کا انتظام ہوگا، وہ بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، کوئی بڑا اچھا کوئی مقرر آ رہا ہوگا، کوئی بڑا شاندار خطیب ہوگا میرے بعد یا مجھ سے پہلے، شاید اس لیے لوگ آئے، پتہ چلا وہ بھی کچھ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ جناب اتنا رش اتنا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے اندر نا، چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بچے پھر رہے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا بچہ جس کے پاس سے گزرتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اسی کا ہی بچہ ہے۔ اللہ اکبر، مسجد کا ماحول ایسا، بچوں کے ساتھ محبت، جوانوں کے ساتھ محبت، اتنا پیار دیں، اتنا پروٹوکول دیں، اتنی عزت دیں، ان کے سامنے ایسے بچھتے چلے جائیں کہ لوگ واپس جانا گوارا نہ کریں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماحول تھا نا، آپ کی جو محفل تھی نا، آپ کی جو مجلس تھی نا، وہ ایسی ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ واپس جانے کو دل نہیں کرتا، اب میں یہیں پہ رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ذمے اسے لگا دیا، کہا اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی رہائش کا بندوبست کرو، اور جاتے ہوئے فرمایا یہ جو درویش ہے نا، جو اللہ کے لیے آیا ہے، اب اس کی طلب کچھ اور ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں، دل کہیں اور لگ گیا، اس کا خصوصی خیال رکھنا۔ چلے گئے۔ اب میں نے حدیث میں پڑھا، کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک لشکر جو ہے وہ فتح یاب ہو کے آیا،
ان کے پاس مال غنیمت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا، اس مال غنیمت میں سے اس درویش، اس دیہاتی کے لیے بھی حصہ نکالا۔ اس وقت وہ مسجد میں موجود نہیں تھا، جن کے پاس رہتا تھا ان کے جانور اونٹ چرایا کرتا تھا، وہ اونٹ چرانے کے لیے مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھیوں کو اس کا حصہ دے دیا اور کہا یہ اسے دے دینا۔ وہ گھر گئے، جا کے انہوں نے اس کا حصہ دے دیا۔ اس نے وہ مال پکڑا، وہ اشرفیاں پکڑی، وہ چیزیں دیکھی اور کہنے لگا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ساتھیوں نے بتلایا یہ تیرا حصہ ہے، مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے حصہ نکالا اور تجھے اللہ کے نبی نے بھیجا۔ آج ہماری دنیا پرستی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا نماز کے اندر ہی خیال جو ہے وہ دنیا کے لیے جاتی ہے۔ نماز کے چند لمحے ہم اللہ کے نام نہیں لگا سکتے۔ اس نے وہ مال پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم، قسم تو لگ، یہ تیرا حصہ ہے تو میں نے تجھے بھیجا ہے، حصہ دے کے بھیجا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی حصوں کے لیے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں اس مال کے لیے تو سب کچھ چھوڑ کے نہیں آیا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اس لیے آپ کی اتباع نہیں کی تھی، اور اس نے کہا ان ارما بسہم واشار الی بحلقہ، یا رسول اللہ میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ مجھے یہاں پہ تیر لگے اور میں اللہ کی جنتوں کا حقدار بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم سچا ہے نا اپنی خواہش میں تو اللہ تیری خواہش پوری کرے۔ تھوڑے دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے نکلے، ساتھ یہ دیہاتی درویش بھی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت عطا فرما دی، جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس کے حلق میں تیر لگا ہوا ہے اور وہ شہید ہوا پڑا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اسے دیکھا نا تو آپ دیکھتے رہ گئے اور آپ نے فرمایا ہوا اور یہ وہی ہے نا، وہی دیہاتی ہے نا، عرابی ہے نا، یا رسول اللہ وہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پروٹوکول کیسا دلوایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے اپنی قمیص مبارک اتاری، اپنے اس درویش جنت کے طالب صحابی کو، اس دیہاتی کو اپنی قمیص کے اندر کفن دیا، اور پھر میرے محبوب نے اس کی میت اپنے سامنے رکھی اور جنازہ پڑھا، اور جنازے کے اندر دعا کیا پڑھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس نے صرف تیرے لیے ہجرت کی اور اللہ صرف تیرے رستے میں شہید ہوا، اور اے اللہ میں تیرا نبی محمد اس پر گواہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ایسا پروٹوکول میں نے کسی اور صحابی کا نہیں دیکھا۔ یہ ہے جنت کی طلب، یہ ہے جنت کی لگن، یہ ہے جنت کا شوق۔ اب جس کو یہ لگ جائے، بھلا دکھ بھی کوئی دکھ ہے، بھلا مایوسی بھی کوئی مایوسی ہے، بھلا وہ بندہ دل ہارتا ہے، حوصلہ چھوڑتا ہے، وہ دنیا سے بھلا تنگ آتا ہے، وہ تو دنیا کی تنگیاں جو ہے وہ بڑی محبت کے ساتھ جو ہے وہ جھیلتا ہے۔ میں نے احادیث میں پڑھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اگر کوئی بیماری نہ پہنچتی تو پریشان ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یا رسول اللہ عرصہ ہو گیا بخار ہی نہیں چڑھا، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ مسند احمد میں نے حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، مدینہ منورہ میں رہنے والی خاتون، بیمار تھی اور بیماری کی بڑی شدت، دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی، اپنے آپ کی کوئی ہوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن نہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ذہن میں بات آئی کہ میں اتنی پریشان کیوں ہوں؟ اللہ کے نبی جو ہے رسول اللہ کے پاس موجود ہے، میں جا کے ان سے دعا کیوں نہیں کروا لیتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کس لیے؟
دعا کروانے کے لیے، شفا لینے نہیں آئی۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، یہ دعا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے آئی ہے۔ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور شدید بیمار ہوں، دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہوں، اپنے آپ کی ہوش نہیں رہتی، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا بی بی مجھے بتا، اگر کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے شفا دے دیتا ہے، اور اگر تو صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اب ایک طرف شفا ہے، ایک طرف جنت ہے، مقابلہ ہو گیا نا، شفا کا اور جنت کا مقابلہ ہو گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں صبر کر لوں بیماری پر تو مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر شفاؤں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، بس اتنی درخواست ہے کہ جب اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا، کپڑا جو ہے جسم سے ہٹ جاتا ہے، برہنگی ہو جاتی ہے، اللہ سے یہ دعا کرتے اللہ میرا پردہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ آج تجھے اور مجھے بیماری پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اللہ کی قسم اللہ کو یاد کرنا لوگ چھوڑ دیتے، کہتے ہیں دعائیں کر کر کے تھک گئے، دعائیں کر کر کے تھک گئے، مایوسی کا شکار ہے، اور رب کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تہجد پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، رب کا نام لینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسے یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کے بدلے میں اسے علاج کیا عطا فرمایا۔ اللہ کی قسم سارے پاکستان کا ایمان اکٹھا کر کے میں اس مدینے کی بی بی کی جوتوں کی خاک پر قربان کر دوں کہ جسے شفا کے بدلے جنت چاہیے تھی، شفا کے مقابلے میں جنت چاہیے تھی، بیماری کے بدلے جنت چاہیے تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے۔ یہ جنت کی لگن کتنی احادیث ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو ان کو تو مسئلہ یہ تھا، پریشانی یہ تھی، ایک ادھر سے آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی بعمل یدخل الجنہ، کسی ایسے عمل کی رہنمائی کرے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کوئی ادھر سے آتا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبر یدخل الجنہ، کوئی ادھر سے آ کے کہتا اخبرنی بعمل یدخل الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل کوئی کام کچھ بتلائیے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ میں نے بطور نمونہ 3-4 احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دنیا کی ساری پریشانیوں کا علاج جنت کا شوق اور جنت کی طلب لگانا ہے۔ مجھے بتلائیے جسے یہ جنت کا شوق لگ جائے وہ پھر حصہ کسی کا غصب کرے گا، اور وہ دھوکہ دے گا، ڈنڈی مارے گا، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکے گا، اور وہ رشوت لے گا، وہ سود کھائے گا، وہ سود لے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اس نے اپنا سب کچھ تو رب کو دے دیا، اسے تو رب سے چاہیے یہ ایک بات ایک چیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے، ایویں نہیں میں ہر ایک کو دے دیتا، جو کوئی نتھو خیرہ آگے میں اسے جنت دیتا جاؤں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ رب کا پروٹوکول دیکھیں، قرآن کے اس جملے کا مزہ لیں، اس کی مٹھاس چکھیں، اس کا ذائقہ چکھیں۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ کہتا ہے میں نے تیار کی ہے۔ کن کے لیے اللہ؟ یہ تیرا تحفہ کن کے لیے؟ کہا ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔
دعا فرمائے اللہ اپنا یہ فضل ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اور میں نے آج ہی حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کی خوبی پتہ کیا بیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو جنت الفردوس ہے نا، یہ ساری جنتوں کا اوسط ہے، درمیان میں ہے، اور فرمایا اعلی الجنہ سب سے بلند ہے، وفوق العرش، اور اس کے وفوقها العرش، اس کے اوپر جو ہے اللہ کا عرش ہے، یعنی رب کے عرش کے بالکل نیچے ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ جنتوں کا درمیان، سب سے اوپر، عرش کے نیچے، یعنی رب کی ہمسائیگی۔ چوتھی بات سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری جنتوں کی ساری نعمتیں اس ایک جنت کے اندر ہیں۔ بات نہیں سمجھیں گے، اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کون سا سورۃ الرحمن پڑھی ہے، ہم نے کون سا سورۃ الواقعہ پڑھی ہے۔ حالانکہ میں نے پچھلے 2-3 جمعوں کے اندر اشارہ بھی کیا تھا کہ عروس القرآن کہا گیا ہے سورہ رحمان کو، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس کے اندر اللہ کی جنتوں کا ذکر ہے۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ کی جنت کا ذکر ہے، سورہ دہر کے اندر اللہ کی جنت کا ذکر ہے۔ اور میرے بھائیوں ان صورتوں کو پڑھ کے تو دیکھیے، ان کا ترجمہ تو پڑھیے، آپ کے دل کھینچتے چلے جائیں گے دلہن کی طرف۔ دلہے کا دل کھینچتا ہے کہ نہیں؟ فطرت ہے نا، اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ اور یہ جو عروس القرآن ہے، ہو مومن، ہو ایمان والا، ہو مسلمان، اور پڑھے وہ عروس القرآن اور اس کا دل جنت کی طرف نہ کھینچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان صورتوں کا ترجمہ پڑھیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کی جنتیں ہیں نا، کسی جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہاں موتی کے محل ہیں، کہیں فرمایا کہ وہاں جو ہے فلاں چیز کے محل ہے، کہیں ایسے درخت ہے، کہیں ایسے درخت ہے، کہیں ایسے درخت ہے، مختلف جنتوں کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس وہ ہے جس کے اندر ساری جنتوں کی ساری نعمتیں۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات جنت الفردوس کی جو 5ویں خوبی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن کریم کے اندر اگر پڑھا ہو، سنا ہوگا، سورہ محمد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے اندر نہریں، میٹھے پانی کی نہر، ماؤں طہور کی نہر، شراب طہور کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ نہریں ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا یہ نہریں پتہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ یہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ 2 عمل بتلا رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، موحد ہیں، نمازی ہیں، ان 2 کاموں کو آپ نے اپنی زندگی کا جز بنا لینا ہے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ آیت الکرسی تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ موت، صرف موت۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، مسلمان ہو، موحد ہو، مومن ہو۔ جو 2 عمل بتلانے لگا وہ یہ ہے، پہلا کام ایک دعا ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کتنی دیر لگی پڑھنے میں؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا۔ آپ گوگل پہ جا کے بھی سید الاستغفار لکھیں گے نا تو یہ دعا آ جائے گی۔ یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا، اگر وہ رات تک فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور جو عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک دفعہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، اور مصلے پہ بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے پڑھ لے، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لے، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں جب آپ گھر چلے جائیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے جو گھر والے ہیں سبھی کو بٹھائیں
انہیں یہ دعا پڑھوائیں، انہیں کہلوائیں یہ دعا، آدھے منٹ کی دعا۔ تو جو فرمایا جو عشاء کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگر وہ صبح تک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اسی طرح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، چھوٹی سی دعا ہے، آتی ہوگی نہیں آتی تو یاد کر لیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دفعہ فجر کے بعد اور 3 دفعہ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ ایک کام تو ہو گیا یہ، اور دوسرا کام جو ہے نا، یہ جب اذان ہوتی ہے نا ہم توجہ نہیں کرتے، دھیان سے نہیں سنتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، شور ڈالتے رہتے ہیں، اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر کوئی میرے جیسا کوئی بڑا گناہ گار بھی ہوگا نا، بڑا خطا کار بھی ہوگا، بڑی سیاہیاں ہیں، بڑے گناہ ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور ساتھ یہ دعا پڑھ لے نا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا ساری پڑھ لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی۔ وہ کوئی میرے جیسا گناہ گار بھی ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنت کا شوق اپنے دل کے اندر لگا دے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ جو مٹھاس ہے، یہ جو طلب ہے ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔